آج کی کہانی ایک لڑکی کی ہے جس نے اپنی ضد چھوڑ کر ایسا سبق سیکھا کہ اس کی پوری زندگی بدل گئی۔ یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیسے کامیاب ہوئی، کہانی آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شہر سے دور ایک خوبصورت وادی میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام گلستان تھا۔ پہاڑوں کے پیچھے سے سورج نکلتا تو پوری وادی سنہری روشنی میں نہا جاتی۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام مہرو تھا۔ وہ نہایت خوبصورت، ہنس مکھ اور چنچل مزاج تھی، مگر ایک خرابی اس میں بہت زیادہ تھی، وہ ہر بات میں جلد بازی اور انا سے کام لیتی تھی۔ گاہے میں ایک بہت ہی بزرگ اور عقل مند عورت رہتی تھی جس کا نام ماں زینب تھا۔ لوگ اس سے مشورہ لیتے تو ان کی مشکلیں آسان ہو جاتی، لیکن مہرو کبھی بھی اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں، وہ اکثر کہتی۔ ایک دن گاؤں میں اعلان ہوا کہ بادشاہ کے محل میں ہاتھ کے بنے ہوئے کپڑوں کی نمائش ہوگی۔ جو لڑکی سب سے خوبصورت کپڑا بنائے گی اسے بادشاہ سے انعام ملے گا، اور شہزادی کے ساتھ محل میں کام کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ مہرو بہت خوش ہوئی۔ تو میرے بس کی بات ہے۔ اس نے فوراً اعلان کر دیا کہ وہ سب سے بہترین کپڑا بنائے گی۔ گاہے کی عورتوں نے مشورہ دیا کہ وہ ماں زینب سے رہنمائی لے لے، مگر مہرو نے ان سب کی بات ٹال دی۔ مہرو نے کپڑا بنانا شروع کیا، مگر اس کی جلد بازی نے سب کچھ خراب کر دیا۔ دھاگا الجھ جاتا، کپڑا ٹیڑھا بن جاتا، رنگ ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے۔ وہ غصے سے بولی، سب میرے خلاف ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ آخرکار وہ اتنا ناراض ہوئی کہ سارا سامان پھینک کر رونے لگی۔ اسی رات ماں زینب اس کی جھونپڑی کے پاس آئی۔ دیکھو بیٹی، ضد چھوڑ دو اور سیکھ لو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ مہرو نے روحانسی آواز میں کہا، مجھے ہی نہیں آتا، میرا کپڑا خراب ہو گیا۔ ماں زینب نے مسکرا کر کہا، غلط ناکامی نہیں ہوتی اگر انسان سیکھنے پر تیار ہو جائے تو۔ اس نے مہرو کو دھاگا سنبھالنے، رنگ ملانے اور پیٹرن بنانے کا طریقہ سکھایا۔ اگلی صبح سے مہرو پوری لگن اور صبر کے ساتھ کام کرنے لگی۔ اس بار اس کی رفتار بے حد سنجیدہ، احتیاط بھری اور سمجھدار تھی۔ ہر لکیریں، ہر رنگ، ہر نقش خوبصورت بنتا گیا۔ ایک ہفتے بعد اس کا کپڑا اتنا خوبصورت تھا کہ سارا گاؤں حیران رہ گیا۔ نمائش کا دن آیا۔ ملک بھر کی لڑکیاں اپنے کپڑے لے کر آئیں۔ مہرو کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اگر میں ہار گئی تو۔ لیکن پھر اسے ماں زینب کی بات یاد آئی، جس نے محنت کی ہو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ اور شہزادی نے جب مہرو کا کپڑا دیکھا تو دونوں حیران رہ گئے۔ شہزادی نے کہا، کپڑا اس لڑکی نے بنایا ہے جو لگن جانتی ہے۔ مہرو کو پہلا انعام ملا اور ساتھ میں محل میں کام کرنے کی پیشکش بھی۔ مہرو نے انعام جیت کر پورے گاؤں کا نام روشن کیا اور سب سے پہلے ماں زینب کے گھر گئی۔ اگر میں نے اب کی بات نہ مانی ہوتی تو کبھی جیت نہ پاتی، مہرو نے کہا۔ ماں زینب نے ہنس کر جواب دیا، کیوں بیٹی، انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی انا ہے، اور سب سے بڑی طاقت اس کی سیکھنے کی چاہ۔ تو نے دونوں کو سمجھ لیا، اب زندگی کبھی مشکل نہیں ہوگی۔ سبق: انا انسان کو رسوا کرتی ہے، اور عقل و سیکھنے کی خواہش اسے بلند کرتی ہے۔ جلد بازی نقصان دیتی ہے، اور صبر انسان کو چمکا دیتا ہے۔